بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جنگ یمامہ ہے۔ جنگ یمامہ جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کذاب کے درمیان ہوئی، جس کو مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس جنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ صحیح بخاری میں 3620 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلمہ کذاب مدینے آیا اور کہنے لگا، وہ اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوا تھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اپنے بعد اگر مجھے آپ حکومت دو تو میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے پاس جا کر کہا، اگر تم مجھ سے یہ کھجور کی ٹہنی بھی مانگے تو میں یہ ٹہنی بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس کو بتا دیا تھا کہ تو ہلاک ہوگا، کیونکہ تو نے نبوت کا انکار کیا ہے اور تو اب ہلاک ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے خلاف مدینے میں مختلف لشکروں کو مختلف مہمات کے اوپر روانہ فرما دیا، اور اس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر نکلے۔ وہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف صف آراہ ہو گئے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ 30 ایسے دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور مسلمہ کذاب جو جس کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جب تک سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اگر تمہارے ساتھ جب تک آ کر مل نہ جائیں اس وقت تک تم جو ہے وہ حملہ نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور حملہ کیا، اور جس سے مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس طرح شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی آئے، ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی تاکید فرمائی تھی کہ آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تک وہاں نہ پہنچیں تو تم حملہ نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے حملہ کیا، تو ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بنو حنیف قبیلہ جو کہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، ان کی تعداد 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ علامہ بلازری نے جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 12,000، اور بنو حنیف کا جو لشکر تھا مسلمہ کذاب کا، اس کی تعداد 40,000 لکھی ہے۔ تاریخ طبری میں بھی مسلمانوں کی تعداد انہوں نے 12,000 لکھی ہے، انہوں نے مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 لکھی ہے۔ اور اس طرح ابن کثیر، ابن سعد، ابن خلدون اور جتنے بھی دوسرے مورخین ہیں انہوں نے ان کی تعداد 40,000 مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد لکھی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ ہر جنگ میں ہی کم رہی ہے، اور حتیٰ کہ جتنی بھی ابھی تک جنگیں لڑکے آئے تھے مسلمان، ان کی تعداد دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہی تھی۔ تو اس دفعہ بھی معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ 40,000 جو بنو حنیف تھے وہ جنگجو قبیلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے، انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف صف آراہ ہوئے، تو اس نے لشکر کو جمع کیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں اتار دیا، اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، جس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صفوں کو دوبارہ درست کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میں کوئی جنگی چال نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اور بہادری اور ذاتی شجاعت ہی اس جنگ میں کام آ سکتی تھی۔ لیکن مسلمان بڑھ چڑھ کر اس میں ہمت دکھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمہ کذاب کا لشکر اپنی جگہ قائم دائم تھا، اور اس کے لشکر کے ساتھ ایک سجاح بنت حارث جو عورت تھی، وہ کاہنہ تھی، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ آ کر مل گئی تھی، اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو اس طرح جو معاملہ ہوا، مسلمان جب آگے بڑھے اور بڑی سخت لڑائی کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ کو قتل کرنے سے اس جنگ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے چند ایک
چنے ہوئے مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر میں جس جگہ پر مسلمہ کذاب تھا اس جگہ پر حلہ بول دیا۔ انہوں نے ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ مسلمہ کذاب کے محافظ جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، اور مسلمہ نے جب موت کو سر پہ دیکھا تو وہ آگے لگ کے بھاگ گیا، اور میدان چھوڑ کر جب بھاگا تو ایک باغ میں بھاگ کر اس نے پناہ لی۔ تو لوگوں نے جب اس کو بولا کہ تم نبی ہو، اللہ سے مدد مانگو تاکہ وہ تمہاری نبوت کو سچا ثابت کر سکے، لیکن چونکہ وہ جھوٹا تھا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ لوگوں کے حوصلے وہاں سے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس طرح یہ بڑی سخت جنگ ہوئی تھی اور ان کا بہت سارا لشکر ادھر ادھر بھاگ گیا اور کچھ لشکر اس کا باغ کے اندر چھپ گیا۔ تو انہوں نے جس باغ میں پناہ لی اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محاصرے میں لے لیا۔ ایک صحابی جو کہ پھلانگ کر اندر گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی باغ کا دروازہ کھلا تو مسلمانوں نے اندر جا کر مرتدین کے گلے کاٹنے شروع کر دیے، اور اس طرح تو اس لشکر میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نیزہ مارنے کے وہ ماہر تھے، ان کو نیزہ مارنے کا بہت زیادہ تجربہ تھا۔ تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو دیکھ لیا اور موضوع زاویہ دیکھ کر مسلمہ کے اوپر نیزہ پھینک دیا۔ تو نیزہ جو ہے وہ مسلمہ کو لگا اور اس کے آر پار ہو گیا، مسلمہ گرا اور مر گیا۔ اور اس طرح ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیا، اور اس کے ساتھ بنو حنیف کی اس جنگ میں آدھی سے زیادہ تعداد ماری گئی، اور اس جنگ میں مسلمان 1200 اور اس میں کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور 700 حافظ قرآن شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو اتنے زیادہ حفاظ جب شہید ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کتاب کی شکل دینے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت جو ہے قرآن کو کتاب کی شکل دی گئی۔